السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے، اور اس حدیث قرطاس کو لے کر روافض نے سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت بڑے بڑے بہتانات، بڑے بڑے الزامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے اوپر ان کو وہ قرار دیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑے نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ کہ وہ بڑے بے ادب تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی آخری وصیت لکھوانے کے لیے کہ تم وہ کوئی کاغذ لاؤ، کوئی کتاب لاؤ، میں تم لاؤں کے لیے، امت کے لیے وصیت لکھوا دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال لما اشتد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بیماری کا غلبہ زیادہ ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ میرے پاس وہ ایک قلم لاؤ اور کاغذ لاؤ کہ میں تمہیں وصیت لکھوا دوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت مبارک ہے وہ بہت زیادہ وہ ناساز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ کہ ہمارے لیے آپ کی دیوی وحی، آپ کی چھوڑی ہوئی شریعت جو آپ نے ہمارے لیے شریعت چھوڑی ہے قرآن و حدیث کی روح سے، یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ فاختلفوا وکثروا اللغط، اور لوگوں میں اس مسئلے پر اختلاف شروع ہو گیا، کچھ شور و غل ہو گیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم وہ کاغذ لاؤ، طبق لاؤ، ہڈی وغیرہ یا کوئی بھی چیز اس وقت لکھنے کے مختلف معنی ہیں اس کے، تو میں تمہارے لیے وہ وصیت لکھوا دوں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں لائے تھے، اور فرمایا کہ قوموا عنی ولا ينبغي عندي التنازع، کہ تم لوگ سارے میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے نزدیک وہ اختلاف نہ کرو۔ سارے صحابہ کرام چلے گئے۔ اب اس حوالے سے گزارش یہ کرنی ہے کہ روافض نے اس حدیث کو، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کئی مقامات پر موجود ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 3053 کے اندر بھی موجود ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر حدیث نمبر 114 پر بھی ہے، اور یہی حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی حدیث نمبر 7366 کے اندر بھی موجود ہے، 7366 رقم الحدیث ہے، وہاں پر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور کئی اور مقامات پر بھی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ آ رہا ہے کہ روافض نے یہ کہا کہ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ نافرمان ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ وہ ایک ایسا طبق لائیں کہ جس پر میں لکھ کے دے دوں، یا ہڈی یا XYZ کوئی کاغذ کا ٹکڑا، کوئی بھی چیز ہوگی وہ لے آؤ، قلم لا دو تو میں لکھوا دیتا ہوں وصیت، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی نافرمانی کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روافض کا تو یہ وتیرہ ہے نا کہ کسی صحابی کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ہمارے یہ نام نہاد جو مسلمان ہیں نا، ہمارے جو نام نہاد مسلمان ہیں جو روافض سے، شیعوں سے بڑے متاثر ہیں، ان کے کلچر کو، اور ان کے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے سارے معاملات کو جو اپناتے ہیں، بڑے آگے سے آگے رہتے ہیں۔ اور بھائی بات یہ ہے میرے دوستوں عزیزان گرامی کہ یہ حدیث تو اس بات کے اوپر دلیل ہے بظاہر کہ عمر رضی اللہ عنہ نہیں لائے۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی تو کہا کہ اللہ کے رسول کی طبیعت ناساز ہے، اللہ کے رسول آپ کے لیے، آپ کی چھوڑی ہوئی وصیت ہے، آپ کے چھوڑے ہوئے جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اس سے مراد ہے کہ پوری شریعت ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر یہاں پر بے ادبی ہے، جیسے کہ روافض یہ کہتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے، تو بھائی یہ بے ادبی اگر یہ ہے تو پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نامہ مبارک لکھوا رہے تھے تو اس وقت آپ نے لکھوایا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کہا کہ یہ جو تحریر نامہ ہے اس کے اندر محمد رسول اللہ علی مٹا دیں آپ، اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھوا دیں۔ علی رضی اللہ عنہ انکار کیا، نہیں اللہ کے رسول میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، مجھ سے تو نہیں ہوگا یہ کام۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نے جو ہے نا وہ آپ نے اس الفاظ کو آپ نے پوچھا علی وہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ بتاؤ، بتایا انہوں نے تو وہ آپ نے مٹا دیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی وہ ہوتا ہے الذی لا یکتب ولا یقرأ، کہ جس کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو مٹا دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، بظاہر اگر دیکھا جائے روافظ کو جو ہے وہ جواب میں دے رہا ہوں، الزامی جواب دے رہا ہوں میں، یہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، کہ یہ کیا علی رضی اللہ عنہ کی کیا بے ادبی نہیں تھی کیا، کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی مٹا دو تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ۔ لیکن اہل سنت والجماعت، اللہ اکبر، جو صحابہ کی جماعت تھی، اہل الحدیث جو صحابہ کی جماعت ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ مٹانا یہ نبی پاک کی محبت تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا کہ کلیجہ پھٹ جائے گا کہ محمد رسول اللہ کا نام کیسے مٹا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل سنت تو بڑا زبردست گمان کرتی ہے، یہاں سے ہر چیز کی نیگیٹو سوچ بھی ہوتی ہے، پوزیٹو سوچ بھی ہوتی ہے، آپ کے اوپر ہے۔ روافظ جو ہے ہمیشہ نیگیٹو سوچ لیتے ہیں، ان کا وتیرہ نیگیٹو سوچ ہے۔ اب یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث میرے پاس صحیح بخاری کی ہے، جبکہ اس حدیث کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا۔ کیوں کہ جمع کا صیغہ ہے، ایتونی بی کتاب اکتب لکم، جمع کا صیغہ ہے، لاؤ تم لوگ میرے لیے کتاب، میں تمہارے لیے لکھوا دوں۔ اور یہ تو بات ہوئی اس کی، آئیے ہم آگے چلتے ہیں، دل ذرا سنبھال لیجئے گا۔ یہ دیکھ رہے الموسوعۃ الحدیثیہ مسند امام احمد بن حنبل، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتاب الموسوعۃ الحدیثیہ مسند امام احمد بن حنبل۔ دل تھام لیجئے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی عجیب حدیث ہے۔ اب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے نا روافظ کے، محمد علی مرزا کے، اور اسحاق جالوی اگر زندہ ہوتا تو روافظ کے کلیجے پھٹ جاتے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بڑی کرٹیکل حدیث ہے یہ، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بتایا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کس کو حکم دیا تھا قلم لانے کا اور صفحہ لانے کا۔ دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما تظل امتہ من بعدہ قال فخشیت ان تفوتنی نفسہ قال قلت انی احفظ واعی قال اوصی بالصلاة والزکاة وما ملکت ایمانکم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، وہی بات یہ ہے کہ یہ جو طبق لانے کا حکم، قلم لانے کا حکم اللہ کے نبی نے مجھے دیا تھا، لیکن میں نے کہا اللہ کے مجھے یہ ڈر لگ گیا، مجھے خدشہ ظاہر ہو گیا کہ میں کہیں یہ لینے گیا، طبق لینے گیا، ہڈی وغیرہ یا جو بھی چیز تھی، مختلف معنی ہیں اس کا، ریڑھ کی ہڈی کو بھی کہتے ہیں، تشتری کو بھی کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، اگر میں لینے گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہو جائے تو پھر وصیت کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کہا کہ اللہ میں یاد کر لوں گا، حکم تو ان کو دیا تھا۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے علاوہ یہ میرے پاس شرح ہے الادب المفرد کی، رش البرد ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ ادب المفرد کی شرح رش البرد، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، یہی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفحہ نمبر 102 ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو جو ہے ذکر کیا ہے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر، اور صفحہ نمبر 187 جلد نمبر 2، اور اسی طرح سے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ الادب المفرد کے اندر بھی یہ صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105۔ اب کیا کہیں گے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ابن عباس بھی موجود تھے، بخاری شریف کی حدیث میں آ رہا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ یہاں سے خلاف نہ کرو، تو امیر المومنین کو چلے جانا چاہیے نا کہ نہیں اللہ کے میں لاتا ہوں ابھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی وہاں صحابی، چاہے وہ امیر المومنین علی ہوں
چاہے وہ سیدنا ابن عباس ہوں یا سیدنا عمر ہوں یا دیگر صحابہ ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کی عزت کی قسم کوئی بھی نافرمان نہیں تھا، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہمدرد تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک جو ہے وہ ناساز نہیں ہے۔ اس وقت تو ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں کہ اللہ کے رسول آپ بتا دیں، ہم یاد کر لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی کے اندر لا تضلوا لن تضلوا کے الفاظ ہر جگہ پر یہ نہیں ہوتے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ بھی ہوتا ہے کہ تم کہیں جو ہے وہ بھول نہ جاؤ۔ تو صحابہ نے فرما دیا کہ ہم بھولیں گے نہیں اللہ کے رسول، ہم آپ کی بات کو یاد کرتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ ہم نہیں بھولیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دوبارہ پھر حکم نہیں دیا کہ لاؤ لاؤ، دوبارہ حکم دیتے تو پھر لے آتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ میری جتنی بھی جو میں باتیں بتاؤں گا نا تو وہ ساری کی ساری صحابہ اکرام حفظ کر لیں گے اور امت تک پہنچا دیں گے۔ آخری پھر کیا وصیت کی آپ نے فرمایا دیکھو کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اپنے لونڈے اپنے غلاموں کا جو ہے اور اپنے کنیزوں کا خیال رکھنا، یہ بات ہم تک پہنچ گئی ہے، لہٰذا صرف عمر رضی اللہ عنہ کو مورد الزام ٹھہرانا یہ خیانت ہے، یہ ناانصافی ہے۔ صحابہ کو حکم دیا تھا اور کوئی بھی صحابی جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی پاک کا نافرمان نہیں تھا، یہ ان کی محبتیں تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف تھی اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کریں، لہٰذا کوئی بھی صحابی اہل سنت والجماعت کے نزدیک بے ادب نہیں تھا، سارے ادب کرنے والے تھے، سارے نبی پاک سے محبت کرنے والے تھے۔ کاش کہ ہم عقل کی نگاہوں سے اس بات کو سوچ لیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔